احسن الفصل تعلیم شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ہیں، نہ کہ شرمگاہوں کی بے حیات کے لیے، شرمگاہ کو توڑنے کے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں۔ عام طور پر مسلم معاشروں میں حج ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری ماں بہنوں کا ایسا لباس ہوتا ہے، ایسا اچھا اور فکر کا لباس ہوتا ہے کہ ہمارے شرم کے انسان، غیرت مند انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ لہٰذا میں سارے بھائیوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں شادی کے ایام آئے، آپ بہتر سے بہتر کپڑے پہنائیے، بہتر سے بہتر کپڑے پہنیے، لیکن اس کی وضاحت، اس کا ڈھنگ، اس کی حیثیت مسلمانوں کی خواتین کی لباس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ تو یہ حال دیکھنے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی بیٹی ہے کسی انگریز کی بیٹی ہے۔ اور دیکھو شادی کا مقصد ہے شرم و حیا کو کا لحاظ رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ عام طور پر ہمارے مسلم معاشرہ میں جب شادی ہوتی ہے تو ایک شادی کے بندھن میں بے شمار زنا شادیاں وجود میں آتی ہیں۔ وہ جو معاشرے میں دیندہ سمجھا جاتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے تو بیچارہ مرد کے ماں ہو جاتا ہے، اور عورتیں جو ماں بنتا ہے پردہ اتار دیتی ہے، شرم و حیا والی وہ شرم و حیا اتار دیتی ہے، اور ایک شادی کی مجلس میں بے تحاشا بہت سارے نئے رشتے اور نئے کانٹیکٹ قائم ہوتے ہیں۔ اور موبائل کے زمانے میں اگر کانٹیکٹ پہلے سے قائم ہے تو ملنے کا بہترین راستہ ہمارے مسلمان گھروں کی شادیاں ہیں۔ اسلام نے نکاح کے فلسفے کو جس عنوان سے رکھا ہے کہ ایک مسلمان مرد کی عصمت کی حفاظت، ایک مسلمان خاتون کی عصمت کی حفاظت سب کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوتی تو عزت اور عصمت اور خاندانی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ دو باتوں کی طرف ہم توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات مجھے آپ سے کرنی ہے اور میں ایسے موقع پر عرض بھی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جس طرح نکاح ہوتا ہے ایسے نکاح کی تقریبات کو سارے مذہب والے کرتے ہیں، اور سارے مذہب میں جب رشتہ طے ہوتا ہے وہاں سے لے کر نکاح کے کی تعلیمات ہے، نکاح کے سنت کے رسم و رواج ہے، اس کے بعد کوئی تعلیم شریعت اسلام جامع مذہب ہے، مکمل مذہب ہے، اس کی تعلیم جب نکاح کا رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت کی ہے، نکاح کی تعلیم ہوتا طے ہوتی ہے اس وقت کی ہے، ان دونوں کے درمیان جو ایام ہے اس وقت کی ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کے ساتھ کس طریقے سے ازدواجی زندگی گزارے وہ تعلیم بھی موجود ہے۔ پر نکاح کا فلسفہ تو یہ ہے آدمی ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت سے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس نکاح کی حفاظت کرے گا، اور جب سے یہ نکاح کیا ہے اس نکاح کے رشتے کو لے کر وہ جنت میں پہنچے گا، شادی سے کرتا ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں تعلیمات میں نبویہ کی کمی کی وجہ سے آئے دن حال جو ہوتا ہے شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد 4-6 مہینے اچھی طریقے سے گزرتے ہیں، اس کے بعد انتقامی اور ناکامی پیدا ہوتی ہے اور معاملہ طلاق میں پہنچ جاتا ہے اور گھر کے گھر ویران اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو جو دلہا ہے، ہم نے اپنی بیٹی جو دلہن ہے اس کے سارے ناموں کو ہم نے برداشت کیا ہے، اس کی ساری خواہشات کو ہم نے پورا کیا ہے، لیکن جو اور سب کچھ ہم نے اس کو دیا ہے۔ آج کے دور میں امیر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو مکان دے دیا، دکان دے دی، بینک بیلنس دے دیا، فرنیچر دے دیا، کپڑے دے دیے، زیورات دے دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ میرے بھائی یہ تو وہ چیزیں ہیں دنیا کی ہر قوم دیتی ہیں، جن کے پاس مذہبی اسلام ہے وہ بھی دیتا ہے اور جن کے پاس مذہبی اسلام ہے وہ بھی دیتے ہیں، بلکہ ہم سے بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان ساری چیزوں کو حدود میں رہتے ہوئے دینے سے
سے انکار نہیں کرتی، ماں باپ کی حیثیت ہے بہت بڑھیا سے بڑھیا بہت کچھ ہے، لیکن اصل سرمایہ یہ نہیں ہے ایک دوسرے نمبر کی چیز، اصل سرمایہ وہ تعلیمات ہیں۔ اس تعلیمات سے ایک ماں باپ اپنے بیٹے کو، ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو وہ تحفہ دے جو تحفہ شادی کے بعد سے لے کر پوری زندگی اس کو کام آنے والا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ تو یہ تعلیم دی جائے، مثال کے طور پر آج میرے بیٹے کا نکاح ہے، مجھے اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا تمہیں معلوم ہے شادی کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے؟ تیرے نکاح میں ایک عورت جو ایک مسلم خاتون ہے تیرے نکاح میں تیری دلہن بن کر آ رہی ہے، شریعت اسلام نے اس دلہن پہ تیرے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، اس حقوق کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے، اس حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ معاشرے کا دباؤ نہیں ہے، لڑکی والوں کا دباؤ نہیں ہے، محلے والوں کا دباؤ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کا دباؤ نہیں ہے، یہ آمائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ان لڑکیوں کی کچھ حقوق شوہر پر ہے، اور ماں باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹیوں سے بھی یہ درخواست کی جائے کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے تو ہماری بیٹی تھی، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی رہے گی، لیکن شادی کے بعد تو ایک مرد کی بیوی بننے والی ہے، دلہن بننے والی ہے، یاد رکھنا تو جس کے نکاح میں جا رہی ہے اس دلہے کے اس شوہر کے تیرے اوپر حقوق ہے۔ اگر ہمارے اس معاشرے میں دلہا نے بیوی نے اپنے شوہر کے اور شوہر نے اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد یہ طے کر دیا کہ ہم اس کے حق کو ضائع نہیں کریں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے، ادھر شوہر کا جذبہ ہے کہ میں حقوق کو ادا کروں گا، ادھر بیوی کا جذبہ ہے کہ میں حقوق کو ادا کروں گا۔ آج دنیا میں لڑائی کس کی ہے؟ آج دنیا میں لڑائی رہنے کی ہے۔ ماں باپ سے پوچھو کیا حال ہے، کہاں اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، اولاد سے پوچھو کیا حال ہے، کہاں ماں باپ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی سے پوچھو وہ کہے گی شوہر ہم ادا نہیں کرتا، شوہر سے پوچھو وہ کہے گا بیوی ہمارا ہم ادا نہیں کرتی، پڑوس والے سے پوچھو، ہر ایک کو پوچھو وہ اپنے مقام کے بارے میں یہ کہے گا چچا مام بھانجے کا، چچا بھتیجے کا، بھتیجا چچا کا، ماموں بھانجے کا، بھانجا ماموں کا، آگا اپنے بھتیجوں کا ہم ادا نہیں کرتے۔ اور یہ رہنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ دنیا میں یہ دہر ہوا ہے، دہر ہونے والا ہے۔ شریعت اسلام نے اس حقوق کو مطالبے کی جڑ کو کاٹا ہے اور تعلیم یہ دی ہے حقوق کو ادا کرنے والے بنو، حقوق کو مانگنے والے نہ بنو۔ مثال کے طور پر شوہر یہ کہہ دے کہ میرے تیرے اوپر جتنے حقوق ہے آج سے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، ہاں تیرے جتنے حقوق ہیں ایک کو معلوم کروں گا اور معلوم کرنے کے بعد اس کو ادا کروں گا۔ ہماری بیٹی نے بھی یہی بات کہی کہ شوہر نامدار میرے جتنے حقوق آپ پر ہیں میں معاف کرتی ہوں اور آپ کے جو حقوق ہیں ایک کو بتا رہا ہوں۔ شوہر کی طرف سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ اور اہتمام ہے، بیوی کی طرف سے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہے۔ کیا دنیا میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ساری لڑائی اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر جو حقوق آتے ہیں اس کو پائمال کیا جا رہا ہے، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کو حرج کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جس سے حق ہے اس سے حق کے مطالبے کا سوال ہے، حق کا مطالبہ ہے، ہمارے حقوق ادا کرو۔ کبھی بھی دنیا میں کسی کے حقوق مطالبے سے ادا نہیں ہوتے، حقوق کے ادا کرنے سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا تخلیقی نظام ہے۔ اگر شوہر یہ ٹھان لے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کروں گا اور بیوی یہ ٹھان لے کہ میں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کروں گی، اللہ تدریجی طور پر یہ نظام بنائیں گے کہ جس بیوی نے اپنے حقوق پورا کیے ہیں اللہ شوہر کو توفیق عطا فرمائیں گے وہ ایک ایک حقوق بیوی کے ادا کرے گا، اور اللہ شوہر کو اور بیوی کو یہ بات بیوی کے دن میں عطا فرمائیں گے کہ شوہر کو اپنے سارے حقوق پاک کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو سعادت عطا فرمائیں گے وہ ایک ایک حقوق کو ادا کریں گے۔ آپ بہت بڑی ضرورت ان تعلیمات کی ہے، اور ان تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے بیٹوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ خیال رکھنا بیوی کیا ہے، بیوی کی
کی حیثیت کیا ہے، اور بیٹیوں کو یہ بتلانا ہے کہ شوہر کیا ہے اور شوہر کی حیثیت کیا ہے۔ بیوی کی اور شوہر کی حیثیت کے لیے ایک بات جان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ منورہ سے اقامت کے عالم میں دین کی دعوت کو لے کر جاتے تھے۔ عجم میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو تاغیوں ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کریں، حالانکہ سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ قابل ادب، سب سے زیادہ قابل تعظیم نبی کی جو شخصیت ہے، اللہ کے بعد نبی کی جو شخصیت ہے، ایسی شخصیت کوئی ہوئی نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ادب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ جب مدینہ منورہ لوٹے تو لوٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عربی لوگ اپنے آقاؤں کی تعلیم میں ان کو سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ یہ بات ہماری ہر بیٹی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہم تعالی شان کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شریعت میں جائز حرام ہے۔ اور آپ سنو، اگر اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوگی تو میری بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا مقام، شوہر کی حیثیت، شوہر کا مرتبہ، شوہر کا رتبہ، شوہر کا مانپن، شوہر کا درجہ ان تک کی ساری خواتین کو بتاتے کہ شوہر کے بیٹیوں کی ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد میں طے کر جانا کہ اب ہماری کوئی خوشی نہیں ہوگی سوائے اس خوشی کے جس میں ہمارا شوہر راضی ہے، اور ہماری کوئی غمی نہیں ہوگی اس غمی کے جس میں ہمارا شوہر راضی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت شوہر کو عورت کا کیا حق بتایا، عورت کا حق یہ بتایا کہ یاد رکھنا یہ عورت تمہارے گھر کی رانی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ تمہارے گھر کی رانی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ جیسا تم کھائے ویسا ان کو کھلائے، جیسا تم پہنے ان کی حیثیت سے ایسا ان کو پہنا ہے، اور جیسے مکان میں تم رہے ویسے مکان میں ان کو رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے امت کے سامنے اپنی عورتوں کی ناز برداری کو جو پیش کیا ہے، عقل حیران رہ جائے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے یہاں پر کھل کر یہ بات بیان کرنی ہے۔ آج بہت ضرورت معاشرے میں اس بات کی ہے کہ ہر فرد اپنی عورت کو اپنی محبت کا پورا حصہ دے، تاکہ محبت کا حصہ جو عورت کے لیے ہے باقی نہ رہے، اور کسی اجنبی عورت کو دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور کسی اجنبی عورت کو پہنچے۔ اور اس مرد نے یہ طے کر لیا کہ میری عورت کی محبت کا جو تقاضا ہے جو حق اس پر میں پورا ادا کروں گا، انشاءاللہ عورتیں تم پر فدا ہو جائے گی، تم پر فنا ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کے زمانے میں ہوتی تھی۔ یہود کا یہ خیال تھا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ممنوع، بلکہ یہاں تک ان کا نظریہ تھا کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد 7 دن تک اس کے قریب نہیں جاتے تھے، 7 دن تک اس سے علیحدگی اور پوری اختیار کیے ہوتے تھے۔ حیض کی حالت کو اتنا برا سمجھتے تھے اور عورت کی حیثیت کو اتنا نکما سمجھتے تھے۔ امام انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جہاں یہود تھے ان کا یہ نظریہ تھا، امت کے سامنے عورتوں کی محبت کا تقاضا، عورتوں کی محبت کی مثال پیش فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی میرے بچے ہوئے پانی کو اس جگہ کو برتن میں جس جگہ پر میرا منہ لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ لگاتے اور پانی نوش فرماتے۔
ایک طرف یہ خود ساتھ سے کھانے کے لیے تیار نہیں، امام تنبیہ فرماتے ہیں کہ میری طریقہ نہیں طریقہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جس ہڈی سے نبی گوشت میں نوچتی تھی اور کھاتی تھی اس ہڈی پر گوشت باقی رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو میرے ہاتھ سے لیتے اور اس ہڈی کے جس حصے پر میرا منہ ڈلا ہوا ہوتا تھا اسی حصے پر منہ ڈلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرماتے۔ کہنے کو تو بہت ساری بات ہے، اگر یاد یہ پوچھا جائے کہ ہے کوئی مان کا یاد کہ شادی کے بعد اپنی عورتوں کے حقوق کو پہچانا ہو اور پہچاننے کے بعد اس طرح ادا کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز نظر حیرت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھا کہ ہے اس کی عادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے کھانا کھا رہے ہیں، کلامی پی رہے ہیں، اس ہڈی سے کھانا تناول فرما رہے اور منہ کو اسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھا ہے۔ لہٰذا اگر مرد یہ سمجھے کہ میرے گھر کی رونقانی رانی ہے اور عورت یہ سمجھے میرے سر کی کتاب ہے، انشاءاللہ نا اتفاقی عداوت دشمنی کبھی جنم نہیں رہے گی، کبھی اس کو سایہ نہیں ملے گا کہ میں اپنا قدم رکھوں اپنا قدم چلاؤں اور اس کو لڑاؤں۔ لیکن آج مصیبت کیا ہے، میں تو اپنے ساتھی کو تقریباً کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اس بات کو فخر سمجھتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں کہتا ہے میں جب گھر میں آتا ہوں تو ہمارے بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور ہماری عورت سامنے لگتی ہے، میں شیر کی طرح ڈال کرتا ہوں اور اس کو فخر سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں پر ہماری بیوی پر ہمارا اتنا روب ہے۔ امام انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ سنت یہ ہے آدمی جب گھر میں داخل ہو مسکراتا ہوا داخل ہو اور سنت یہ ہے سلام کر کے داخل ہو۔ وہ حضرات وہ نوجوان جو نوجوان کے دیش میں اور اپنی جہالت کی وجہ سے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر داخل ہوتے ہو یا کوئی دہیلا اور بھیڑیا بن کر داخل ہوتے ہو؟ میرے پاس یہ تعلیمات ہیں، اس تعلیمات سے آج ہمارا معاشرہ نابلد ہے، ناواقف ہے، انجان ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مسلمان کا معاشی، ہمارے مسلمان کا اجتماعی نظام میاں بیوی کی جوائنٹ لائف جو اتنی بہتر کی جس کی کوئی ندی اور مثال دنیا میں نہیں ہے، آج مسلمان کا گھر گھر جہنم کا بنا ہوا ہے، لڑائی کا اڈا بنا ہوا ہے، الزام تراشیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کی حق عزت کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو برباد کرنے کا اڈا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے نبی کا دین ہے لیکن دین ہماری زندگیوں میں نہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہر مسلمان یہ تو چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ میری زندگی بھی ایمان پر ہو۔ جس طرح خاتمہ ایمان پر ہونے کو چاہتے ہیں اس طرح زندگی بھی ایمان پر ہونے کی ضرورت ہے۔ اب شاہ نے جو باتیں کہلوائی، اب اس کو ہم سب کے آپ کو قبول فرمائے، ہمیں ان سے کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ہمارے گھروں میں جب ایسی محفلیں اور ایسی مسجد ہو شریعت اور سنت کے مطابق اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شادی، یہ نکاح، یہ میاں بیوی کے بندھن کا بنیادی پتھر ہے، بنیادی دن ہے۔ اس دن میں ہم نے اپنے خدا کو جتنا راضی کیا، آئندہ آنے والی زندگی خدا کی طرف سے اتنا انعام ہوگا، اتنی رحمتیں ہوگی، اتنی محبتیں ہوگی، اور ایسے موقع پر اگر ہم نے اس موقع پر اللہ کو ناراض کر دیا تو آئندہ زندگی ہمارے لیے اجیرت اور ہمارے لیے جہنم کا بن جائے گی۔ ہم تعالیٰ شان میں ہونے والے عمل نکاحوں کے نکاح قبول فرمائے، درمیان میں محبت اور محبت نصیب فرمائے، نکاح کے بعد کی ازدواج مستوار زندگی عطا فرمائے، اور اس نکاح کو آنے والے نوجوانوں کے لیے بہترین عملی نمونہ بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔